بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم قرآنک روشنی وظائف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں سورہ نصر کا ایک ایسا خاص عمل پیش کیا جا رہا ہے جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ اللہ رب العزت سے جو دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے، آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ لیکن سورہ نصر کا یہ خاص عمل جاننے سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ درود پاک پڑھ لیجئے اور پاک صاف ہو جائیے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، زندگی میں ہر قسم کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کے لیے، ہر قسم کی مشکلات کے حل کے لیے سورۃ النصر کا وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ سورۃ النصر کا وظیفہ کرنے والے کو زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کیسے مل جاتی ہے، یہ بھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ سورۃ النصر کی پہلی آیت اذا جاء نصر اللہ کے لفظ نصر کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس سورۃ النصر کو پڑھنے سے آپ کے لیے ہر میدان میں کامیابی کے دروازے کھلیں گے، اور لکھا ہے کہ اس سورت کو ہر روز 7 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ ہر بلا سے، ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا اور فتح اور مدد میسر ہوگی۔ اور اگر کوئی اس سورت کو روزانہ پڑھے تو دشمن پر فتح یابی حاصل کرے گا، اور اگر کوئی اس سورت کو رنگ پر کندہ کر کے جال میں لگا دے تو اس جال میں مچھلیاں بھی خوب آئیں گی۔ سورۃ النصر کے مزید خواص اور فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ تقریباً ہر مسلمان کو یہ سورت زبانی یاد بھی ہوگی۔ اس سورت کا ترجمہ ہے جب خدا کی مدد اور کامیابی آن پہنچی، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ گروہ در گروہ خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، پس تم اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرو اور اس سے استغفار کرو کہ وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ یہ قرآن حمید کی آخری سورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی بھی مکمل سورت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ اور مسند احمد میں ہے کہ جب یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رو دی، اور اس پر آپ نے فرمایا کہ ہے فاطمہ، میرے خاندان میں تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ تو یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا دی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ اپنی مجلس میں بلاتے تھے۔ یہ بات بعض لوگوں کو ناگوار گزری، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لڑکے بھی تو اسی لڑکے جیسے ہیں، اس کو خاص طور پر کیوں ہمارے ساتھ شریک مجلس کیا جاتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے